بے شک ہمارا خدا ہر پل ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں چاہیے بلکہ ہم اس کو خواہش کریں گے اور مل کر کہیں گے یسوع میرے نال نال رہتا ہے. آج اس کی اس بڑی شکر گزاری کے لیے اس کی تعلیم بڑھتے ہوئے مل کر کہیں گے زوردار خدا کی خواہش کرتے ہوں گے.
صاحب سے درخواست ہے کہ سامنے آ جائیں. آئیے ہم دعا مانگے. جو ہر تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ خدا قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. میں خدا کے بارے میں کہوں گا کہ وہ میری پناہ اور میرا گڑھ ہے. وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ اپنے صحت کے بندے اور ملک بات سے پڑھائے گا اور اس کے بالوں کے نیچے پناہ ملے گی. زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا میں سوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کی اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے. مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. آئیے ہم دعا مانگے. خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. محبت اور پیار بھرے خدا، آسمان و زمین کے مالک، خالق ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے ساری کائنات کو خلق کیا اور انسان کو بھی اس کے زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم ہوتا اور انسان جیتی جان ہوا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یہ ساری دنیا میں پھیل گئی اور ہر انسان کے دنوں اور مہینوں اور حدوں کو تو نے باندھا ہے جنہیں کوئی بھی پار نہیں کر سکتا ہے. مہربان خدا اس بھائی کی زندگی کے دن اتنے تھے جسے تو نے اپنے پاس بلا دیا. تیرے حضور منت کرتے ہیں اور تجھ سے الہی کلام مانگتے ہیں. خدا پاک خدا، آج کے کلام سے تیرے لوگ جن کے دل زخمی اور غمزدہ ہیں بڑی تسلی، اطمینان اور صبر پائے. تیرے خدا تیرے خادم کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور اسے اپنے پاک روح سے معمور کر، اپنے کلام سے معمور کر، اپنے مرثا سے اپنے کلام کی پہچان اور حکمت المکاشفات کی روح سے بات اور میرے قرآن پاک خدا تیری الہی کے نام کو جب پیش کرے تو میرے قرآن بہت ساری زندگی میں میرے قرآن برکت پائے، تسلی اطمینان پائے. اور جیسی تسلی اطمینان خدا کو دیتا ہے دنیا نہیں دے سکتی. میرے خدا اپنے خادم کو آپ کے شعر کی نصیب سب کچھ مانگے تھے. خدا کی یسوع مسیح کی قدوس اور برکت اور جلالی چشم
عجائب نے خدا کے واسطے ہے، یہ میری عجائب نے خدا کے واسطے، آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے دست سے۔ خداوند میرے منہ کا کلام اور میرے دل کے خیالات تیرے حضور مقبول ٹھہریں۔ آئے میرے فدیہ دینے والے میری مضبوط چٹان، تو اپنے زندہ مؤثر معتبر اور مستند کلام کو نازل فرما، جو زندگیوں کے لیے تبدیلی کا، تسلی کا، ایمان کی ترقی اور روحانی مضبوطی کا باعث ٹھہرے۔ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ کلام مقدس میں سے ہم سب کی نصیحت کے لیے گنتی کی کتاب 23واں باب اس کی 8ویں آیت سے پڑھوں گا۔ گنتی کی کتاب 23واں باب 8ویں آیت سے، میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھنکاروں جسے خدا نے نہیں پھنکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں، پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھ، یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ یعقوب کی گرد کے زروں کو کون گن سکتا ہے، اور بنی اسرائیل کی چھتائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند تمام عزیزوں کو، تمام گھرانے کے ساتھیوں کو، بچوں بزرگوں کو تسلی، راحت اور اطمینان عطا فرمائے، تاکہ آج کا کلام ہم سب کی تسلی کا باعث ٹھہرے۔ کلام مقدس کی روح سے ہم سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وائس کہتا ہے کہ پیدا ہونے کا ایک دن، ایک وقت مقرر ہے، اور پھر پیدا ہونے کے ساتھ مرنے کا بھی ایک وقت ہے۔ جب ہم کلام مقدس کو الہیاتی طور پر سٹڈی کرتے ہیں تو موت جو ہے وہ بتا کر نہیں آتی۔ کلام مقدس کی سچائیوں اور بیدوں کے مطابق موت جو ہے اچانک آتی ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جب موت آئے گی تو دیکھی جائے گا، ہم دیکھیں گے کیا ہوگا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سا وقت ہے، ہم سوچتے ہیں کہ we have enough time to live، ہمارے پاس بہت سا وقت ہے زندہ رہنے کے لیے۔ But nobody knows which moment is lost۔ اس بات کو کوئی نہیں سمجھتا، اس بات کو کوئی نہیں جانتا کہ میرا آخری لمحہ کون سا ہے۔ موت ضرور آئے گی، اچانک آئے گی، کیونکہ خدا نے اس کا وقت جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ کبھی کبھی ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، لیکن جو شخص اس دن کو یاد رکھتا ہے،
وہ خدا کے کلام کی سچائیوں کو، ایمان کے ان بھیدوں کو، خدا کے حکموں کو بجا لانے کے لیے اس کا خوف مانتا، اس کی راہوں پر چلتا اور اس کلام کی پیروی کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی ان باتوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ استثنا کی کتاب میں لکھا ہے 8ویں باب میں، اگر تم ان حکموں پر عمل کرو گے تو تم جیتے رہو گے۔ ہر شخص جو ہے وہ جینا چاہتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ زندگی سے پیار کرتا ہے، اور کوئی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جس شخص کو خدا کا یہ مقرر کردہ وقت یاد ہے کہ جس طرح ہمارا بھائی عزیز خداوند میں سو گیا، کوچ کر کے رحلت کر کے چلا گیا ہے، اسی طرح میں اور آپ بھی رحلت کریں گے، کوچ کریں گے، انتقال کریں گے، کیونکہ خدا نے ہر بشر کا، ہر شخص کا یہ وقت جو ہے مقرر کیا ہے۔ یہ کبھی نہ بھولیں کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی نے کہا ہے، اسی کے کلام کی سچائی ہے کہ وقت جو ہے پیدا ہونے کا بھی ہے اور پھر مر جانے کا بھی ہے۔ ہمیں موت کو ہر وقت یاد رکھنا لازم ہے کہ ہم اسے مد نظر رکھیں، لیکن یہ وقت کب آئے گا یہ ہمیں نہیں پتا۔ پھر دہرانا چاہتا ہوں، بہت دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بہت سا وقت ہے زندہ رہنے کے لیے، لیکن ہم بالکل غافل ہوتے ہیں، ہماری سوچ یہاں تک نہیں جاتی کہ ایک وقت وہ بھی خدا نے مقرر کیا ہے جو میری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا، اور پھر میں اس دنیا سے رحلت کروں گا، رخصت کروں گا، اور بہت سے روتے ہوئے ساتھی چھوڑ جاؤں گا، وہ پیچھے روتے رہیں گے۔ میرا زندگی کا آخری لمحہ کون سا ہوگا؟ کبھی آپ اس پہ بھی گیان دیں، سوچیں، غور و فکر کریں۔ زندگی کے چیلنجز جو ہیں اس طرح ہمارے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اپنے خاص موت اور زندگی کے پہلو کو کبھی نہ بھولیں۔ جب آپ اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں رہ کر آگے بڑھتے ہیں تو پہلی بات جو استثنا کی کتاب میں لکھی ہے، توریت کی کتاب میں، کہ اگر تم خداوند کے حکموں پر عمل کرو گے تو تم جیتے رہو گے، تم زندہ رہو گے۔ اور جب ہم خاص طور پہ زندگی کو اس ایمان کے ساتھ دیکھتے ہیں، موت کیا ہے؟ ایوب کہتا ہے کہ یہ دہشت کا بادشاہ ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں خوف آتا ہے مرنے سے، لیکن پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ فتح مندی ہے۔ جینا مسیح کے لیے اور مرنا نفع ہے، یہ فتح ہے، یہ بینیفٹ ہے میرے لیے۔ اگر میں مر جاؤں گا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے اس کی خدمت کی ہے جو مر کر زندہ ہوا ہے، تو مجھے خوف نہیں ہے۔ میں مروں گا تو وہ قدرت اور طاقت کا خدا مجھے مرے ہوئے کو بھی زندہ کرے گا۔ سو اس لیے وہ ایمان رکھتا ہے اس پر جو مر کر جی اٹھا ہے، وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، جس نے موت پر، قبر پر فتح پائی، ابلیس اس کی ساری قوتوں کو نیست کیا ہے، اور وہ میری اور آپ کی قیامت کا، میری اور آپ کی ابدی زندگی کا مالک بھی ہے۔ اور اس نے مر کر اور پھر جی اٹھ کر، جی اٹھی زندگی کو قیامت کا نام دیتے ہیں۔ قیامت جو ہے یہ ہماری آنے والی زندگی کی ضمانت ہے۔ یسوع نے جی اٹھ کر یہ ضمانت دی ہے، اور کلام کہتا ہے روح بیانہ میں ملا ہے۔ جب خدا نے ہمیں پاک روح دیا ہے تو ہمیں کلام کی پیروی کرنی ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، کیونکہ وہ ہمارا ہیلپر ہے، وکیل ہے، گائیڈ کرنے والا ہے۔ روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، تاکہ جب ہم مریں تو خواہش کیسی ہونی چاہیے، ہماری خواہش کیا ہونی چاہیے؟ پالوس کہتا ہے لانگنگ فار ڈائی، مرنے کی خواہش کریں، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور جینا مسیح کے لیے ہے، مرنا فتح مندی ہے، نفع ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ہم جیتے ہیں تو کس کے واسطے جیتے ہیں؟ مرتے ہیں تو کس کے واسطے؟
لیکن وہی جو مسیح میں ہے نفع ان کے لیے ہے، فتح مندی ان کے لیے ہے۔ اب سے جو مردے مسیح میں مرتے ہیں نفع ان کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے جن کا ایمان مسیح میں نہیں ہے، جو مسیح کے خوف میں نہیں رہتے، جو اس کی پیروی نہیں کرتے، جو اس کے حکموں کو نہیں مانتے، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ ہماری خواہش کیسی ہونی چاہیے؟ جب میں مروں تو میری زندگی کے تعلق سے کوئی یہ کہے کل نیا چاند ہے، تو یاد آئے گا۔ آج یادگاری کی عبادت ہے، کل نیا چاند ہے، تو یاد آئے گا، تیری جگہ خالی رہے گی۔ ہماری خواہش ہونی چاہیے۔ 3 طرح کی میموریل میں اکثر کہتا ہوں، آج میموریل کا دن ہے، میں تیسرے کی عبادت کو یہ کہتا ہوں کہ آج کا دن، پہلی بات یہ شکر گزاری کا دن ہے، دوسری بات یہ فتح مندی کا دن ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ مر کر تیسرے دن بڑی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ سو تیسرے دن کی عبادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم مر بھی جائیں گے تو مرے نہیں رہیں گے، بلکہ یسوع کی قدرت سے جو قیامت اور زندگی ہے پھر جی اٹھیں گے۔ یسوع ہمیں زندہ کرے گا، وہ قدرت کا، طاقت کا، زندگی کا، قیامت کا خدا ہے، اور وہ ہم پر اختیار رکھتا ہے۔ ہم مریں گے اور مرے نہیں رہیں گے، سوئیں گے سوئے نہیں رہیں گے، سوئیں گے اور پھر جاگ اٹھیں گے۔ اب سے جو مردے مسیح میں مرتے ہیں، جو نجات کی کشتی میں ہے، ابدی زندگی اس کی ہے۔ جو نجات کی کشتی سے باہر ہے اس کے لیے زندگی نہیں ہے۔ نوح کی کشتی سے باہر رہنے والوں کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جو اندر تھے وہ تباہ ہوئے نہیں، جو اندر تھے وہ بچ گئے۔ سو خداوند ہماری زندگی کو محفوظ کرتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں نجات دینے کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ ہم مریں تو پالوس کی طرح کہیں، دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں کوچ کر کے چلا جاؤں، I am longing for die، میں مرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں مروں، کوچ کر کے خداوند کے پاس چلا جاؤں۔ لیکن زندہ رہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ بہتوں کے لیے خوشخبری کا باعث بنوں، تاکہ وہ بھی زندگی پائیں، کثرت کی پائیں، وہ بھی مسیح پر ایمان لائیں، شخصی طور پر اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ کلام مقدس کا جو پیسیج پڑھا ہے، خدا کی چنی ہوئی قوم پر بادشاہ بلک نے مجھے آرام سے بلایا۔ شاہ مواب جو ہے وہ بلک سے کہتا ہے کہ تو یعقوب پر، اسرائیل پر لعنت کر، اور اس نے جواب دیا میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں کیسے کروں؟ میں اسے کیسے پکاروں جسے خدا نے نہیں پکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھ، یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی۔ آج خداوند جو کشتی کے اندر ہے، نجات کی کشتی کے اندر ہے، یہی میں سمجھتا ہوں کہ لیے ہے کہ وہ جیتے رہیں گے، وہ زندہ رہیں گے، وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے۔ اسرائیلیوں کے لیے کہا کہ وہ اکیلی قوم جیتی رہے گی، بسی رہے گی، لیکن ایمانی اور روحانی طور پر الہیاتی پس منظر میں کیا ہے؟ کلام کہتا ہے کہ جو نجات کی کشتی میں سوار ہیں، ایمان کی کشتی میں ہیں، وہ محفوظ ہوں گے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ کلام کہتا ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے۔ خدا ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ جو سنہری آیت ہے آج کی، جس طرح پالوس کہتا ہے کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں کوچ کروں، آرزو یہ ہے میں اس وجود سے نکل کر خداوند کے پاس چلا جاؤں۔ اسی طرح سے توریت کی کتاب کی یہ مشہور آیت ہے، 23ویں باب کی 10ویں آیت میں
بنی اسرائیل کی چھتائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں۔ صادق کون ہے؟ جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جو مسیحا کی پیروی کرتے ہیں، اس کلام کے مطابق روز اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، اس کے خوف میں جیتے اور اس کی خوشنودی میں مرنا چاہتے ہیں۔ کاش میں صادقوں کی موت مروں۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے صادقی یادگار جو ہے وہ ہمیشہ تک رہے گی۔ کب تک رہے گی؟ ہمیشہ تک رہے گی، کیونکہ وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے۔ جو صادق ہے، ایماندار ہے، کلام کے موافق زندگی بسر کرتا ہے، وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے۔ لکھا ہے کہ جو کلام پر عمل کرتا، میرے حکموں کو مانتا ہے، وہ جیتا رہے گا۔ کاش میں صادقوں کی موت مروں، ایمانداروں کی موت مروں، تاکہ میری عاقبت، میرے آخری ایام جو ہیں، میرے آخری دن جو ہیں، وہ صادقوں کی طرح ہوں۔ اور پھر میں کہاں ہوں؟ اس جگہ پر جس کا وعدہ خداوند یسوع نے کیا ہے۔ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوں گے۔ خداوند چاہتا ہے، ایک خواہش ہماری ہے، دوسری خواہش خداوند کی ہے۔ خداوند کی خواہش کیا ہے؟ سب نجات پائیں، سب زندگی پائیں۔ وہ کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سب زندگی پائیں۔ 70 سال والی نہیں، 80 سال والی نہیں، 100 سال والی نہیں، ابدی لاسانی ہمیشہ کی زندگی پائیں، ابدی زندگی پائیں، تاکہ اس جگہ پر رہیں جو اس نے بنائی ہے، جہاں پہ مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا فرماتا ہے کہ وہاں نہ ماتم ہوگا، نہ جدائی ہوگی، نہ موت ہوگی، نہ آنسو ہوں گے، نہ بہن اپنے بھائی سے بچھڑے گی، نہ باپ اپنے بیٹے سے بچھڑے گا، نہ ماں کو بیٹے کا غم ہوگا، نہ بیٹے کو ماں کا غم ہوگا، نہ بہنیں اپنے بھائی کے لیے روئیں گی، بلکہ وہاں رونا، ماتم، آہو نالا نہیں ہوگا۔ وہاں زندگی کا راج ہوگا، کیونکہ زندگی کا خالق آپ کے پاس ہوگا۔ وہاں زندگی کے مالک کے ساتھ آپ رہیں گے۔ کلام میں لکھا ہے ابھی تو آئینے میں دھندلا دکھائی دیتا ہے، صاف دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس وقت ہم پھر کیا کریں گے؟ روبرو دیکھیں گے، میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے، نہ کچھ اس سے لے جا سکتے ہیں۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام۔ آج کی میموریل جو ہے، پہلی بات یہ شکر گزاری کی ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، کیونکہ اسی نے دیا، اسی نے لے لیا، اسی نے بنایا، اپنی چیز کو واپس لے لیتا ہے۔ دوسری بات، آج کی عبادت فتح مندی کی عبادت ہے۔ آج کی عبادت فتح مندی کی عبادت ہے۔ پہلی میموریل آج خاص طور پہ بھائی عزیز کی ہے۔ دوسری بات، یادگاری کے تعلق سے ہم قیامت کے دن کو یاد کرتے ہیں، اور جب قیامت کا لفظ آتا ہے تو ہمیں مسیح خداوند کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج اگر ہم اس ایمان کے تحت عبادت کر رہے ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ہم یاد کر رہے ہیں کہ ہم مریں گے اور پھر جی اٹھیں گے، کیونکہ مسیح اسی لیے ہوا ہے کہ زندوں اور مردوں دونوں کا خداوند ہو۔ جب وہ مر کر زندہ ہوا تو تیسرے دن میں فتح مندی کی علامت ہوئی۔ ہمارا نعرہ جو تھا ہیلیلویا کا نعرہ تھا، اور ہیلیلویا کے نعرے میں طاقت اور زور ہے۔ زندگیوں کی بحالی، خوشحالی اور مکمل طور پر ان کی نجات پنہا ہے، تاکہ اس نجات کے نعرے کو دیکھیں کہ جو مر گیا تھا اب جی اٹھا ہے۔ یہ ہماری فتح مندی ہے۔ خداوند مر کے جی اٹھا ہے۔ جن کا ایمان، بھروسہ، توکل خداوند پر ہے، وہ مریں گے نہیں بلکہ جی اٹھیں گے۔ یہ یادگاری کی دوسری علامت ہے کہ ہم اپنے خداوند کی موت اور قیامت کو یاد رکھیں، اور جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ کیا میں مر کر جیوں گا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے ہاں، سب جیئیں گے، لیکن وہ تیرے جو ہیں ان میں سے حیات ابدی کے لیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں کس کے لیے جیئیں گے؟ حیات ابدی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، قائم رہنے والی زندگی کے لیے اور بقا کی زندگی کے لیے۔ لیکن وہ تیرے ان میں سے ایسے بھی جی اٹھیں گے جو ذلت ابدی کے لیے ہوں گے۔ خدا نہ کرے
کہ ہم میں سے کوئی ذلت ابدی کے لیے ہو۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم تولے جائیں کوشش کریں کم نہ نکلیں، جو کم نکلیں گے ان کے لیے آواز کیا ہوگی؟ وہاں چلے جاؤ جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ لیکن جو خداوند میں ہیں، نجات کی کشتی کے سوار ہیں، جن کا ایمان یسوع پر ہے، جو اسے شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کلام پر عمل کرتے، خداوند کی راہوں پر چلتے، اس کا خوف مانتے ہیں، اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتے ہیں، وہ نجات کے لباس سے ملبس ہو کر زندگی میں داخل ہوں گے، اور ان کے لیے آواز آئے گی، آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی میں چلے جاؤ جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ آپ کے لیے وہ جگہ تیار کی گئی ہے، وہ بادشاہی آپ کے لیے تیار کی گئی ہے جو خداوند نے تیار کی ہے۔ وہ مکان آپ کا انتظار کر رہے ہیں جو یسوع نے بنائے ہیں۔ کل کا میسج میں نے دیا تھا، ہم یہاں پہ اپنا خوابوں کا گھر دیکھتے ہیں، میرا گھر بڑا خوبصورت بن جائے، لیکن کئی بنا کر اگلے دن پتہ نہیں ہوتا کہاں ہوں گے۔ لیکن ہمیں خواہش کرنی چاہیے پالوس کی طرح، کہاں ہونا چاہیے ہمارا گھر، کہاں ہونا چاہیے۔ مقدس پالوس کہتا ہے یہ خیمہ کا گھر گرایا جائے گا، ہم نے گرنا ہے، ختم ہونا ہے، لیکن آواز سننے کے لیے وہ مبارک آواز، تسلی کی آواز، زوردار آواز، میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی میں آؤ، اس جگہ پر آؤ، اس خیمہ میں جو گرنے کا نہیں، فنا کا نہیں بلکہ بقا کا ہے۔ وہ گھر ختم ہونے والی زندگی کے لیے نہیں بلکہ ابدی زندگی کے لیے ہے، قائم رہنے والی زندگی کے لیے ہے۔ سو خداوند چاہتا ہے کہ ہم آج کیا کریں، آج میں اور آپ کیا کریں۔ استثنا کی کتاب 30ویں باب میں تیسری میموریل کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ چیلنج ہے ہم سب کے لیے۔ میں اور آپ جب مریں اچھے الفاظ کے ساتھ، خوبصورت عبادت کے ساتھ، خدا کے قدموں کے ساتھ، آپ کے پیچھے خوبصورت تسلی کی دعا کی جائے۔ آپ خواہش کریں کہ جب میں مروں گا اور سوچیں میری میموریل کیسی ہوگی، لوگ مجھے کیسے سمجھیں گے، شکر گزاری کریں گے، فتح مندی کی بات کریں گے۔ تیسری بات جلالی عبادت کی بات ہے، جو مر کے جی اٹھا ہے وہ جلال میں جائے گا۔ یسوع جلالی ہے، جلال میں داخل ہو چکا ہے، خون اور گوشت اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب یسوع جلال کا بادشاہ ہے تو اس کے لوگ بھی اس کے ساتھ جلال میں داخل ہوں گے۔ یہ جلالی زندگی کی بات ہے۔ کیا میری زندگی جو ہے وہ جلال کا باعث ہوگی؟ میرے لیے کیا چیلنج ہے؟ استثنا 30ویں باب میں لکھا ہے، آج کے دن میں آپ کے سامنے زندگی کو اور موت کو رکھتا ہوں، فیصلہ کرو کس کو چنو گے۔ آج کے دن میں تمہارے سامنے برکت کو اور لعنت کو رکھتا ہوں، فیصلہ کرو کس کو چنو گے، زندگی کو یا موت کو، برکت کو یا لعنت کو۔ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کس کو چنو گے۔ خداوند کیا چاہتا ہے؟ آپ زندگی پانا چاہتے ہیں؟ خداوند تو آیا ہی اس لیے، اس نے مر کر ہمیں کیا دی ہے؟ تاکہ ہم نہ مریں بلکہ زندگی پائیں۔ وہ اس لیے جی اٹھا تاکہ ہم اس جی اٹھی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ ہم اکیلے نہیں مرتے، خدا ہمیں موت سے بچاتا ہے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ اس نے ہماری رغبتوں کو صلیب پر کھینچا ہے، ہماری لعنتوں کو اپنے اوپر لیا ہے۔ یسایہ کہتے اس نے ہماری مشقتیں بھی اٹھائی ہیں۔ آج انہی مشقتوں میں، انہی لعنتوں میں کہیں ہم گم نہ ہوں، ان میں سے نکلیں تاکہ زندگی کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ زندگی جو ہے موت کے سایہ کو خداوند روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے، موت کی پرچھائیوں کو خوشی کی شہنائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میری پلکوں پر موت کا سایہ منڈلاتا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں مروں گا، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ میں اسے دیکھوں گا، میری ہی آنکھیں دیکھیں گی
ना कि बेगाना की। मेरी आंखें रोशन कर ऐ खुदा, ताकि मुझे मौत की नींद आ जाए और मैं कूच करके इस वतन से निकलकर अपने असल वतन में लौट जाऊं। खुदावंद मेरी जान को मौत से छुड़ाता है, वो पाताल से बचाता है, वो मुझे नूर की रोशनी में आगे बढ़ाता है। खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से, मुझे मौत की दहशत से भी डर और खौफ नहीं है, क्योंकि मौत का, ज़िंदगी का खालिक और मालिक मेरा निजात दहिंदा है। ज़िंदगी उससे जारी और सारी होती है। सामरी औरत से उसने कहा था, अगर तुम मुझसे मांगती कैसा पानी देता? लिविंग वाटर, ज़िंदगी का पानी। और फिर जब तू पीती तो तेरे अंदर जो फ्लो था वो ज़िंदगी का जारी होता, नदियों की मानिंद वो ज़िंदगी जारी और सारी हो जाती। आज के दिन मैंने तेरे सामने ज़िंदगी को रखा है। आज के दिन मैंने तेरे मौत को तेरे सामने रखा है। आज के दिन मैंने तेरे सामने लानत को और बरकत को रखा है। हम क्या चुनना चाहते हैं? ज़िंदगी, मौत, बरकत या लानत? हम क्या चाहते हैं? हमारी ख्वाहिश क्या है? काश मैं साधकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उनकी मानित हो। मुकाशफा की किताब पढ़ें, बुज़ुर्गों की बात पढ़ें, खुदाम के ज़ूर किस तरह उसकी हमद और तारीफ़ करते हैं। हमेशा की तसल्ली खुदाम के पास है। अगर आपने दायमी इत्मीनान पाना है तो फिर खुदाम के पास आए। आवाज़ दे रहा है, बुला रहा है, एक एक का नाम लेके। बोझ के थके मांदे लोगों, इस दुनिया से हम थक चुके हैं, इसके बहुत सारे बोझ हैं हम पर, लेकिन वो बुला रहा है, मेरे पास आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं क्या दूंगा तुम्हें? तसल्ली दूंगा, आराम दूंगा। मुबारक वो हैं जो गमगीन हैं, क्योंकि खुदावंद उनकी तसल्ली है। नहमिया की किताब 8वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद की शादमानी हमारी पनाह है। उदास मत हो, उदास मत हो, खुदावंद की शादमानी हमारी पनाह है। जहाँ खुदावंद है वहाँ अगर हम भी होंगे, गम हमारे पास नहीं आएगा, खुशी होगी। 30 ज़बूर में ज़बूर नवीस क्या फरमाता है? तूने मेरे टाँट को खुशी में तब्दील कर दिया है। अब मैं चुप नहीं रहूँगा, बल्कि मेरी ज़ुबान तेरी सिताइश और शुक्रगुजारी करेगी। मैं चुप नहीं रहूँगा। तूने मेरे मातम को नाच में बदल डाला, मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया है। अब मैं चुप नहीं रहूँगा। सो आज की इबादत, मेमोरियल सर्विस, शुक्रगुजारी की इबादत है। अब चुप ना रहें, अपने भाई के लिए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो इस जहान के दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से, बहुत सारे हादसात से बच गया है। उदास मत हो। नहमिया क्या कहता है? मेरे पास साथ बोलें, ये आयत अपने साथ लेकर जानी है। उदास मत हो, सब कहें उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी हमारी पनाहगाह है। खुदा हमें अपने कैमा में तसल्ली देता है। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, कादर मुतली के साया में सुकूनत करेगा। अपने सर को झुकाएं, चंद लम्हात अपनी मेमोरियल पर गौर करें। भाई अजीज़ की मेमोरियल पर नहीं, अपनी अपनी मेमोरियल को याद करना शुरू करें कि खुदावंद ने ये वक्त हम सब के लिए मुकर्रर किया है। ये वक्त खुदावंद ने दिया है कि उसने पैदा किया है, और फिर वो वक्त भी आएगा जब हम मरेंगे। लेकिन कलाम में लिखा है कि मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। ये फतहमंदी का दिन है, ये नफ़े का दिन है, क्योंकि हम मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। मौत के दरवाज़े से निकलकर ज़िंदगी के आराम में दाखिल होते हैं। खुदा कदूस वाहिद बुजुर्ग बरतर जिंदा जलाली बाप लश्करों के खुदा,
تو ہماری آس اور امید کا خدا ہے، ہماری تسلی کا سرچشمہ ہے۔ اے خداوند، تو نے ہماری جس طرح مشقتوں اور لعنتوں کو اٹھایا، تو ہر روز ہماری بیماریوں کو بھی اٹھاتا اور دور کرتا ہے۔ اسی طرح تو اے خداوند ہمارے غموں کو دور کرتا ہے، تو ہمارے غموں کو برداشت کرتا ہے، اور اے خداوند ہمیں اپنی تسلی اور اپنا اطمینان عطا کرتا ہے، تاکہ اے خداوند ہم تیری دائمی تسلی پائیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ دنیا کی تسلی اور اطمینان عارضی ہے، لیکن تیری تسلی اور اطمینان دائمی ہے۔ اے خداوند، جب بھی کوئی عزیز ہم سے جدا ہوتا ہے، اس وجود میں جو بشری کمزوریاں ہیں، یہ وجود جو کمزوری کا سبب ہے، اس میں اتنی سخت نہیں ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اے خداوند اپنے عزیزوں کی اس عارضی جدائی کو بھی برداشت کر سکیں، لیکن تیرا پاک روح جو ہمارا استاد ہے، اس بڑے بید کو سمجھنے اور اس میں خداوند تسلی دینے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پاک روح کے وسیلہ سے اپنی تسلی کو کثرت سے آج نازل فرما، موت کے بید کو سمجھنے کے لیے اور زیادہ روحانی بصیرت عطا کر، تاکہ تیرے حضور سے خداوند روح القدس کے وسیلے ادراک فہم حاصل کریں، اور اے خداوند تیرے خوف و محبت میں جئیں، تیری خوشنودی میں مریں۔ اے خداوند موت کو اور لعنت کو نہیں بلکہ زندگی اور برکت کا فیصلہ کریں۔ اے خداوند تاکہ ہم نجات کی اس کشتی میں بیٹھیں جس میں زندگی ہے، جس میں نجات ہے، جس میں مکمل ہماری حفاظت ہے، اور تو اے خداوند ہمیں زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ تیری خواہش یہ ہے کہ اے خداوند خدا ہم زندگی پائیں، کثرت کی پائیں۔ اس لیے اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس نبی کی طرح یہ خواہش کرنے کی توفیق دے کہ کاش میری عاقبت بھی صادقوں کی مانند ہو اور میں انہی کی طرح مروں۔ اے خدا صادق کی یاد ہمیشہ تک رہتی ہے، ایماندار کی یاد ہمیشہ قائم رہتی ہے، تیرے وفادار لوگوں کی زندگی یا خدا برکت کا باعث بنتی ہے۔ بخش دے کہ ہم زندہ ہیں تو تیرے لیے خدا زندہ رہیں، اور بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا، زندگی کا باعث بنے، نہ لعنت کا باعث بنے، نہ رسوائی کا باعث بنے، نہ کسی کی تذلیل کا باعث بنے، بلکہ خداوند ہر ایک کے لیے برکت کا باعث ہوں، تاکہ ہمارے کردار، ہمارے رویے، ہماری سوچ سے زندہ یسوع نظر آئے، تاکہ ہماری جانوں سے، ہمارے رویوں سے، ہماری گفتار اور رفتار سے لوگوں کو زندگی کا پیغام ملے، تاکہ وہ زندگی کے مالک کے پاس آئیں اور اس کی تعریف کریں اور زندہ یسوع کو قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ اے خداوند تو ہم سب کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر، ہم سب پر رحم کر، ہم سب کو اے خداوند اپنے کلام کے موافق جینا سکھا، پاک روح کی رہنمائی عطا کر، تاکہ تیرے حکموں کے موافق اے خداوند زندگی کو ڈالے، اور اے خدا تیرے خوف میں بسر کریں۔ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آئیں خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں اور سب مل کر کہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سب کے ساتھ، تمام حاضرین، تمام مقدسین کے ساتھ، اور خاص طور پر غمزدہ گھرانے کے ساتھ، بنظیر ان کی بہنوں، بچوں، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کے ساتھ اور تمام مقدسین کے ساتھ خداوند کی تسلی اور دائمی اطمینان قائم اور دائم رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو تسلی دے۔ عبادت ہو چکی، آپ ایک دوسرے سے ملیں۔